اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے اصحاب کرام اور ان کے آل و اولاد پر وہی پاک ذات جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے تمام گروہوں کو شکست دی۔ مومنوں، اللہ رب العالمین سے ڈریں اور یقین رکھیں کہ رسول کہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سال واپس چلے جائیں اور مکہ میں داخل نہ ہو، اور اگلے سال وہ آ سکیں گے۔ قریش کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جب وہ اگلے سال مکہ میں آئیں گے تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور مسلمان بغیر کسی ہتھیار کے داخل ہوں گے اور صرف 3 دنوں تک رہ سکیں گے، اور ان کے درمیان 10 سالوں تک جنگ بندی رہے گی، لوگ اس میں محفوظ رہیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم ہوگا کہ اگر قریش کے کوئی لوگ مسلمان ہو کر کے مدینہ چلے جائیں گے تو انہیں واپس کرنا ہوگا، لیکن قریش ایسا نہیں کرے گی۔ یعنی قریش کے پاس اگر مدینہ سے کوئی آتے ہیں تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اور کوئی قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ قریش کے معاہدے میں داخل ہو تو وہ اس معاہدے میں داخل ہو سکتا ہے۔ کوئی قبیلہ کا آدمی یا کوئی قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے، اور کسی بھی قبیلے پر حملہ دونوں فریقوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ شروط ختم ہوتی ہیں اور باری آتی ہے دستاویز کے لکھنے کی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل ابن عمر فوراً اعتراض کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، لکھو بسمک اللہم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ لکھ دو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں ھذا مصطلح علیہ رسول اللہ، یہ وہ اتفاقات اور وہ معاہدے اور یہ شروط ہیں جس پر اتفاق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جیسے ہی یہ بات سہیل سنتا ہے تو پھر دوبارہ یہ اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم یہ یقین رکھتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بھلا روکتے ہی کیوں؟ آپ بلکہ اپنا نام لکھیں اور اپنے باپ کا نام لکھیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھ دو، اور پھر اس کے بعد لکھا جاتا ہے من محمد ابن عبداللہ۔ میرے دوستو، پھر جب یہ بات کہی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ سن کر کے بڑے غصہ ہوتے ہیں، اور ان کا غصہ بہت ہائی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکونت اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ 2 نسخے میں دستاویز لکھی جاتی ہیں اور دونوں کی طرف سے مہر لگا کر کے ایک دوسرے کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب اور حکمت پر مبنی معاہدہ، تاریخی معاہدہ تھا جس کے اندر بہت سارے حکمتیں پوشیدہ تھی، اس یقین کے ساتھ کہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی بھی۔ میرے مومن بھائیوں، صحابہ کرام ان شروط کے دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد ان کو بہت ہی غم لاحق ہوتا ہے اور بہت ہی پریشان ہوتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مکہ کے اتنے قریب آ کر کے اب پھر دوبارہ بغیر کسی سبب کے انہیں مدینہ واپس جانا ہوگا۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ایسے عظیم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے بہادر ہیں، وہ اتنے ظالمانہ انصاف اور معاہدے کو قبول کریں گے، اور انہوں نے ہی تو وعدہ کیا تھا کہ تم مکہ میں داخل ہوگے اور طواف کرو گے۔ اور اسی وجہ سے دین کی غیرت جوش میں انہیں آتی ہے اور مارے جوش کے سوال کر اٹھتے ہیں کچھ صحابہ کرام، اور ان میں سب سے پہلے کون ہو سکتے ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب، اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے حق اور سچے رسول نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ مسلمان نہیں؟ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے رسول یہ مشرکین نہیں ہیں؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول، پھر ہم اپنے دین میں اتنی کمزوری کیوں دکھلا رہے ہیں؟
جب ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنے والا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا، اور یقین جانو کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر بن خطاب نے کہا کیا آپ نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ تم مکہ میں داخل ہوگے اور طواف کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اسی سال داخل ہوگے؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ عمر سنو، تم یقیناً اس گھر کا طواف کرو گے چند ہی دنوں میں، کچھ ہی سالوں میں۔ اور حضرت عمر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قائم رہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور یقیناً اللہ کبھی بھی اپنے رسول کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی قربانیوں کو ذبح کریں، اپنے سر منڈوائیں اور مدینہ جانے کی تیاری کریں۔ لیکن صحابہ کرام کو یہ بات گراں گزرتی ہے، کیونکہ جو معاہدہ انہوں نے دیکھا تھا اور جو ان کے اندر تڑپ تھی مکہ جانے کی، اور یہ ظالمانہ انصاف کو دیکھ کر کے جو دہشت ان کے اندر آئی تھی، اس وجہ سے فوراً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تنفیذ اور تعمیل نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول دوبارہ انہیں حکم دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ خاموش رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں غموں سے نڈھال ہو کر کے جاتے ہیں، افسوس کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی تنفیذ نہیں کی جا رہی ہے۔ اما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے بیچ جائیں اور اپنے قربانی کو ذبح کریں، اور اپنے نائی کو بلائیں اور سر منڈوائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے بغیر بات کیے ہوئے ایسا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ ایسا ہی کرتے ہیں، قربانی اپنے جانور کی قربانی دیتے ہیں اور اپنا سر مڈواتے ہیں۔ جب صحابہ کرام یہ دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں اور اپنے جانوروں کی قربانی دینا شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سر کو مڈنے لگتے ہیں، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے اس ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے کہ جو انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم پاتے ہی فوراً تعمیل نہیں کیا تھا۔ میرے دوستوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 جانوروں کے قربانی کے گوشت کو 20 جانوروں کو مکہ بھیجتے ہیں، جو مروہ کے قریب ذبح کیا جاتا ہے، اور ان تمام جانوروں کے گوشت کو اہل مکہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آتے ہیں فتح مبین لے کر کے، جس کی خوشخبری اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ کے رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی تاکہ ہم آپ کی پچھلی گناہیں معاف کر دیں، اور تاکہ ہم آپ پر اپنی نعمت پوری کریں، اور تاکہ اللہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت بخشے، اور اللہ آپ کی مدد کرے، بے شک وہی زبردست مدد کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اس معاہدے کے اندر بہت ساری خیر چھپی ہوئی تھی اور فتح مبین چھپی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس کی تعبیر کی جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اور خوشی سے کہا کہ اللہ کے بندو، آج کی رات ہمارے اوپر اللہ نے ایک ایسی آیت نازل کی ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے ہمارے لیے وہ بہت سے بھی زیادہ خوشی کی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے دوستو، صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بات تو خوشی کی ہے، لیکن اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا حصہ ہے؟ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ آیت بھی تلاوت کی جو اللہ نے نازل کیا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اب یہ سن لو کہ تمہارا بدلہ یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے جنت نہریں جاری ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان کی تمام گناہیں معاف کر دے گا، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، لیکن ہم لوگ، سنو لوگوں، بیعت رضوان کو جو حدیبیہ کی مقام پر ہوا تھا اس کو ہم فتح مبین سمجھتے ہیں، کیونکہ وہی پہلی کڑی اور بیج تھی جس کی وجہ سے فتح ہو چکی تھی۔ مومنوں،
یہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈریں۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے برکتیں پاتا ہے، اور سب سے عظیم عمل یہ ہے کہ لوگ اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں۔ نماز، روزہ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، صدقہ گناہوں کو ختم کرتا ہے، اور جو بے حیائی اور برائی اور گناہ سے بچتا ہے حج کے دوران تو وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اسی دن وہ پیدا ہوا ہے۔ میرے دوستو، کچھ ہی دنوں میں ہم اپنے حجاج کرام کو الوداع کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم تمہارے دین کو، تمہارے امانات کو اور تمہارے آخری اعمال کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اے حجاج کرام، اللہ کے رسول کی ہدایت کو لازم پکڑیں۔ تمام عبادت کے اعمال میں، اپنے حج اور عمرے میں جنہوں نے کہا تھا خذوا عنی مناسککم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے، تو اسی لیے آپ اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی سختی مسلط نہ کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، اللہ تعالیٰ کو جتنا یہ پسند ہے کہ جو رخصت دی گئی ہے اس کو اپنایا جائے، اتنا ہی پسند ہے جتنا اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے اس کے معصیت اور نافرمانی کے کرنے پر۔ اے حجاج کرام، سکونت کو لازم رکھیں، یہ اللہ کے رسول کی وصیت تھی، السکینۃ والسکینہ، تو آپ نرمی کے راہ کو اختیار کریں اور دھکم پیل سے بچیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان تھا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں نہ کوئی بے حیائی اور کوئی گناہ اور نہ کوئی جھگڑے کی ضرورت ہے اور کرنی چاہیے۔ لوگوں، قانون جو حکومت کی قانون ہیں، جو ذمہ دار ہیں ان کے قانون کے پابند رہیں اور ان کی بات کو سنیں، اور ہر بھیڑ والی جگہوں اور خطرے سے دور رکھیں، سورج سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین آپ جہاں بھی جائیں، سفر میں ہو حضر میں ہو، اللہ کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ میرے مومن بھائیوں، ہم ایسے افضل دنوں میں آ چکے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ کمر بستہ ہو جائیں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی میں نیکیوں کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سبقت کرنی چاہیے۔ 10 ہی دن تو ہیں جس کے اندر بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں، طرح طرح کی اس میں اطاعت کے کام ہیں۔ یہ شرف کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے قسم کھایا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور یہ چند ہی دن ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دنوں میں ہمارے لیے دین کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کر کے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو سن کر کے یہودیوں کو رشک آیا کہ کاش یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی۔ میرے دوستو، یہ وہ دن ہیں، یہ 10 دن وہ بہتر افضل دن ہے جس کے اندر تمام بڑی عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ اسی کے اندر نماز ہے، صدقات ہیں، روزے، نفلی روزے ہیں، اور اللہ کے گھر کا حج ہے۔ اس کے اندر تلبیہ ہے، ذکر ہے اور دعائیں ہیں۔ اس کے اندر قربانی کو، جانور کو ذبح کر کے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ایسا اعزاز ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں آتا ہے۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی اتنا دن بہتر اللہ کے نزدیک نہیں ہے جتنا کہ یہ 10 دن جس کے اندر عمل صالح اللہ کو بہت محبوب ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا اللہ کے رسول جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں، مگر ایک وہ شخص جو اپنی جان مال سب لے کر کے اللہ کی راہ میں جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ جانور کی قربانی ہے، تیرے راہ میں جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی تو دوں گا۔ میرے دوستو، یہ وہ دن ہے جس کے اندر عرفہ کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں عام لوگوں کو جو حج نہیں جاتے ان کے لیے روزہ مشروع کیا ہے، جس کے ذریعے سے 2 سال کی گناہ معاف فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التي قبلہ وبعدہ، عرفہ کے دن کے روزے کا خیال میرا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلی پچھلے 2 سالوں کی گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے قسم کھائی وشاہد ومشہود، اور قسم ہے گواہی دینے والے اور جس کی گواہی دی جائے۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر جو میں کہہ رہا ہوں اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میرے دوستو، عرفہ کے دن کی عظمت کا اعتراف کریں، اس دن کا روزہ رکھیں، اپنے بال بچوں کو بھی ابھاریں۔ اور عرفہ کے دن خوشی کی بات ہے کہ وہ جمعرات کا دن ہے، 2 فضل جمع ہو رہے ہیں۔ مومنوں، توبہ کے لیے سبقت کریں، عرفہ کے دن کی عظمت بخشیں، روزہ رکھیں، اپنے اولاد کو ابھاریں۔ اور یہ چند دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور اللہ کے ذکر کریں۔ اللہ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔